شبہ کیا ہے کہ اگر نبی معصوم ہے، کوئی گناہ نہیں کرتا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ مجبور کیا گیا ہے اس کو کہ وہ صرف اچھے کام کرے اور برے کام وہ نہ کرے. تو کیا معصوم ہونے کا یہی معنی ہے کہ اس کو قدرت نہیں ہے کسی برے کام پر؟ تو پھر اس کی فضیلت کیا رہی؟ جبکہ ہم کہتے ہیں انبیاء افضل ہیں، ائمہ افضل ہیں، تو پھر کیا فضیلت رہی جب مجبور ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ عصمت کا معنی معصوم ہونا یعنی گناہ نہ کرنا، اس کا یہ معنی نہیں ہے کہ نبی مجبور ہے. عصمت کا معنی یہ ہے کہ اللہ اسے ایسا پاک اور طیب طاہر نفس دیتا ہے کہ جو ہر قسم کے اس گناہ، چھوٹے یا بڑے گناہ سے اس کو روکتا ہے، اور ہر اللہ کے حکم کو باخوشی وہ انجام دیتا ہے. ایسے ارواح پاک ہیں، نفوس طیب ہے کہ وہ جان بوجھ کر بھی یعنی قدرت رکھتے ہوئے بھی برائی نہیں کرتا ہے، اپنا ارادے اور اختیار رکھتے ہوئے بھی، مجبور نہیں ہے، ارادہ اور اختیار رکھتے ہوئے بھی گناہ نہیں کرتا ہے. چھوٹے سے چھوٹے گناہ کی قباحت، برائی اس کے سامنے اتنی واضح ہے جس وجہ سے وہ نہیں کرتا. اللہ کی اطاعت اس کی نگاہ میں اتنی اہم ہے کہ چھوٹے سے چھوٹے حکم کی بھی نافرمانی نہیں کرتا ہے. اس کو اگر آپ مثال سے سمجھیں کہ یہ کس طرح سے ہو سکتا ہے، تو آپ نے اندر دیکھیں کہ بعض گناہ ایسے ہیں جو آپ کر سکتے ہیں لیکن کبھی نہیں کرتے اور نہ ہی کبھی کریں گے. مثال دوں، ہم میں سے کوئی آدمی بھی کپڑے اتار کر روڈ پر نہیں آئے گا، حالانکہ وہ کر سکتا ہے، اس کے اختیار میں ہے، لیکن نہیں کرے گا. کیوں؟ چونکہ اس کام کی قباحت اور برائی اس کے سامنے اتنی عیاں ہے کہ وہ کبھی نہیں کرے گا. تو یہیں سے سمجھیں کہ معصوم کے نزدیک ہر گناہ، چھوٹا سے چھوٹے گناہ کی بھی برائی اتنی اس کی نگاہ میں روشن ہے، چونکہ اللہ نے اس کو ایسی تعلیم دی ہے، ایسے اس کو پاک نفس دیا ہے جس وجہ سے وہ ارادہ اور اختیار رکھتے ہوئے بھی کوئی گناہ انجام نہیں دیتا ہے. لہذا معصوم اپنے ارادے اور اختیار سے معصوم ہوتا ہے، وہ اس عصمت میں مجبور نہیں ہے تاکہ کہا جائے کہ اس کی پھر فضیلت کیسے ثابت ہوتی ہے.